پاکستان اور افغانستان کے درمیان باہمی تجارت کے حجم میں اضافے کے لیے کسٹم ڈیوٹی کی شرح کم سے کم رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے چیئرمین زبیر موتی والا. زبیر صاحب، اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کے پاک افغان تجارت پر کتنے دور ریس نتائج مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ روپے میں جو ٹریڈ پرائم منسٹر نے الاؤ کی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کلیدی کردار ادا کرے گا. پھر اس کے بعد یہ جو ڈیوٹیاں کم کرنے کی جو بات ہے دونوں طرف سے، یہ بھی میرا خیال ہے کہ اب جو ہے نا ہم نیٹ امپورٹر ہو گئے ہیں افغانستان سے. کول امپورٹ ہمارا بہت سارا کوئلہ جو افغانستان سے آ رہا ہے، ہم جو ہے نا ویسے ہی نیٹ امپورٹر ہو گئے ہیں. تو اس کیس سے ہم کو فوائد ہی حاصل ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے ہم اب آگے جب ٹرینڈ دیکھتے ہیں تو ریجنل ٹریڈ کے اندر ہمارے پاس افغانستان کے علاوہ کوئی ایسی بڑی مارکیٹ نہیں ہے. اور یہ بڑی مارکیٹ ہے جو ہم کو اس کو کیٹر کرنا چاہیے، ہم کو اس کو لینا چاہیے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفرنس ہے یہ بھی اس میں ایک کردار ادا کیا ہے اس نے. اور ہم گورنمنٹ لیول کے اوپر ہائیسٹ گورنمنٹ لیول کے اوپر ہم سے ٹچ میں ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ پازیٹو موو ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے زبیر صاحب، کسٹم ڈیوٹی میں کمی سے پاکستان کے برآمدات میں اضافے کے امکانات کتنے روشن ہیں؟ لیکن دونوں طرف سے ہے، ایک طرف سے نہیں ہے. ہم جو امپورٹ کرتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ ویجیٹیبلز ہیں آپ کا، اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈرائی فروٹس ہیں، پھر آپ کا جو کول ہے بہت بڑی اس میں، اور باقی اسٹون جو ہوتے ہیں نا منرل، آپ کا جو یہ را اسٹونز ہوتے ہیں جس کو ہم پالش کر کے آگے بناتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہ ہم وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں. یہاں سے تو بے شمار چیزیں جاتی ہیں، سیمنٹ ہو گیا، شوگر ہو گئی، اور بہت سارے روزمرہ کی چیزیں جاتی ہیں. ان تمام چیزیں جب یہ جو ہیں اس سے کسٹم ڈیوٹی میں اگر کم کریں گے تو دونوں طرف کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور اس سے جو ہے نا انفلیشن جو آج افغانستان میں جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا پیچیدہ بھی ہیں اور بہت زیادہ مقدش بھی ہیں. آپ اس کو دیکھیں وہاں لوگوں کو بس کھانے کے لیے جو ہے نا بڑے پرابلم ہو گئے. ارتھ کویک نے جو ہے نا ایک اور بڑی مصیبت ڈال دی افغانستان کے اوپر. ہم اس طرح سے ایک طرح سے ان کی مدد بھی کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں ڈیوٹی ہم کم کرتے ہیں تو ان کا مال زیادہ آئے گا، ہمارا مال بھی اگر وہاں جا رہا ہے تو وہ بھی ان کو کم نرخوں پر پڑے گا. اٹس اے پازیٹو سائن اور اٹس اے ون ون سچویشن. ٹھیک ہے، کیا سرحد پر مشترکہ منڈی کا قیام ممکن ہے؟ اس پیراہی میں ایسی تجاویز پاک ایران سرحد سے متعلق بھی سامنے آ چکی ہیں پہلے. دیکھیں بالکل یہ بہت پرانی ایک جو سسٹم ہے وہ چل رہی ہے کہ ہم جو ہے نا یہ ایک بارڈر مارکیٹ جو ہے نا اس کے اوپر بننی چاہیے. ایک یہ آپ کا امریکن جو تھے انہوں نے بھی جو ہے نا اس کو ایک زون بنانے کی بات کی تھی پاکستان افغانستان پہ. تو اس زون کے اندر بھی یہی تھا کہ یہ جو ہے نا یہ اس کے اندر یہاں جو انڈسٹری لگے گی اس کے اوپر نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم بارڈر مارکیٹ کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ جو ویزے کے اور بارڈر بند ہونے کے جو تنازع ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان کی ایک مارکیٹ کھل جائے، افغانستان کی مارکیٹ کھل جائے تو یہ نا ہمارے جو افغانستان کی چیزوں کے باہر ہوں وہیں بارڈر کے اوپر چلے جائیں، اس بارڈر کے اوپر فری ایریا ہو، نو مینز لینڈ ہو، اس کے اوپر یہ جو ہے نا مارکیٹ لگ جائے، اس کے اندر امپورٹرز اور ایکسپورٹرز دونوں ہوں. یہ اگر ہو جائے تو نتھنگ لائک اٹ، ایران کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی. کیونکہ یہ جو کانفیڈنس کا مسئلہ ہے، جو ہمارا یہ مسئلہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے مسئلے ہیں، سارے اس سے ٹیک کیئر ہو جاتے ہیں کہ وہیں آدمی چلا جاتا ہے اور وہیں سے جو ہے نا آمنے سامنے بیٹھ کے ہو جانا ساری بات ہو کے مال چلا جاتا ہے. اس سے پاکستان اور ایران کے جو آج پیرلل ٹریڈ ہو رہی ہے، آج جو ہے نا جس کو بارڈر ٹریڈ کہتے ہیں جس کو آپ اسمگلنگ کہتے ہیں، وہ بہت کم ہو جائے گی اگر ہم بارڈر مارکیٹس کھل جائیں تو، اور یہ ڈیوٹیاں کم ہو جائیں. یہ دونوں اسٹیپ جو ہیں یہ اگر ہو جائیں تو ہمارے اور افغانستان کے جو آج جو ہمارا جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً $1 بلین 1.1 بلین ڈالر ہے، جو پہلے 2.76 تک پہنچا تھا. یہ امیڈیٹلی میں سمجھتا ہوں 4 سے 5 بلین ڈالر ہو سکتا ہے اگر یہ ہم اقدامات واقعی سیریس ہو کر لیں. تیسرا جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو لاجسٹکس ہیں آپ کے، جو مال کے کنٹینر جا رہے ہیں اور جو آ رہے ہیں، ان میں نے کئی دفعہ کہا، آپ کے توسط سے پھر کہتا ہوں کہ دیکھیں اس کی 2 لینز ہونی چاہیے. ایک وہ لین جو ٹرانزٹ کے کارگو ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ دنیا سے جو افغانستان خریدتا ہے اور ہم افغانستان کو اس کی ترسیل کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے، اس کی ایک لین ہونی چاہیے اور ایک ہمارے ایکسپورٹس کی اور امپورٹس کی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے نا ہمارے ایکسپورٹیبل گڈس بھی جو ہے وہ ہزاروں کنٹینر ٹرانزٹ کے اس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں پیریشیبل آئٹم ہوتی ہیں، خراب ہونے والی آئٹم ہوتی ہیں، کیونکہ ہم تو روزمرہ کے آئٹم ہیں، انڈے بھی اور چکن بھی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خراب ہو سکتی ہیں، ان کو الگ ہونا چاہیے. یہ اگر ہو جائے گا تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، ہمارے لیے جو ہے نا ہماری پیریشیبل آئٹمس کی ایکسپورٹ میں سمجھتا ہوں 3 گنا ہو جائے گی اگر یہ ہم اس کی جو ترسیل کو لاجسٹکس کو آسان کر دیں. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب، آج نیوز سے گفتگو کر رہے تھے آپ.